السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایک ڈفرینٹ جگہ سے جو ہے وہ اپنا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اچھا، کل میں نے ایک لائیو کیا تھا پروگرام آپ کے ساتھ ایم ٹیک کے اوپر، اور وہ ظاہر ہے کہ بہت سارے ناظرین جن کو میں نے لنک بتایا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ویڈیو نہیں مل رہی، تو اور اس میں پھر جو کوالٹی تھی ظاہر ہے لیپ ٹاپ سے میں کر رہا تھا وہ اچھی نہیں آ رہی تھی، میں نے دیکھی ہے، تو اس کو میں دوبارہ سے ریکارڈ کر دیتا ہوں کیونکہ ایم ٹیک ایک بہت ضروری چیز ہے جو لوگوں کو بتانا کہ اسلام آباد میں ایم ٹیک ضروری ہے داخلے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ایم ٹیک ہوتا کیا ہے۔ تو ایم ٹیک جو ہے یہ پاکستان میں تمام جو کہتے ہیں کہ جس 77 ایسی شاہراہیں ہیں کہ جہاں پہ جو لگے ہوئے ہیں ان کے کیا کہتے ہیں ٹول پلازاز، تو ان پہ پے کرنے کا، ان میں داخل ہونے کا اور نکلنے کا ایک نظام ہے نا، جو وہ ایم ٹیک کے تھرو ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرانک ڈیوائس ہے کہ جو اگر آپ جو ان کے بوتھ بنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ موٹر ویز کے اوپر، اور وہاں پہ آپ جا کے اپنی گاڑی کی رجسٹریشن اور اپنے شناختی کارڈ کی کاپی دیتے ہیں اور فون نمبر پوچھتے ہیں، اس میں لکھ دیتے ہیں، تو آپ کو ایک ٹیگ ایشو ہو جاتا ہے جو آپ اپنی جو ونڈ سکرین ہے اس پہ لگا دیتے ہیں۔ تو یعنی اس کو یہ ہے یعنی RFID اس کو کہتے ہیں، یعنی ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن ڈیوائس۔ تو ایک یہ تو اس کی ہو گئی کہ موٹر ویز پہ اس کا استعمال، اور اس میں موٹر ویز کے جو استعمال ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک تو جب آپ جاتے ہیں اکثر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ٹول دینے کے لیے، بھول جاتے ہیں، پرس گھر میں رہ گیا، یا یہ ہے کہ اگر پیسے ہیں وہ 5,000 کا نوٹ ہے اور آپ کا وہاں 100 روپیہ بل بن رہا ہے، تو چینج میں ٹائم لگتا ہے، پھر کیوز لگ جاتی ہیں، پھر جو ویکینڈ پہ جب لوگ واپس آ جا رہے ہوتے ہیں مختلف انٹر سٹیز، ان کو کتنی لمبی کیوز لگتی ہیں۔ تو میرے دوست ہیں وہ SSP ہیں ہزارہ میں، ایاز خان، انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ جو ہے یہ ایم ٹیک کے اوپر ایک پروگرام کریں تاکہ کیونکہ جو آپ کے لسنرز ہیں ان کو پتہ چلے کہ کیوں اسلام آباد میں داخلے کے لیے ایم ٹیک ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایم ٹیک کیوں ضروری کر دیا ہے انہوں نے۔ یہ جب پچھلے دنوں جب ایک بلاسٹ ہوا تھا اسلام آباد کچہری میں، تو اس کے جو تفتیش کاروں کو پتہ چلا کہ وہ جو ملزم ہے اس کو لے کے اس کا جو ہینڈلر وہ پھرتا رہا اسلام آباد میں، مختلف جگہیں چیک کراتا رہا اس کو، اس یعنی سوئسائڈ بامبر کو۔ تو پھر جب یہ واقعہ ہو گیا تو جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے یہ بیٹھی اپنے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کے نیچے، IG اور جو چیف کمشنر اسلام آباد ہیں، تو انہوں نے ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں گاڑیوں کے آنے جانے کا جو ریکارڈ ہے وہ ہونا چاہیے، اور وہ اسی ایک ہی طریقے سے ممکن ہے کہ ڈیجیٹلی یہ اس کو کیا جائے، ممکن کیا جائے۔ اور وہ پھر انہوں نے FWO کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے، اور FWO ظاہر ہے کہ وہی لگاتے ہیں یہ ایم ٹیک، تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا کہ بہت زیادہ لوگ جو پہلے شاہراہوں کے اوپر ان کی بار بار یاد دہانیوں کے باوجود ایم ٹیک نہیں لگا رہے، تو اسلام آباد میں اگر تجربہ کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے DC اسلام آباد صاحب نے بتایا کہ جی 1,66,000 گاڑیوں کو ان دنوں میں ایم ٹیگ لگ چکے ہیں جو اسلام آباد میں جو کیمپین چلی ہے۔ اچھا، اب جو اسلام آباد میں جو پوائنٹس ہیں جہاں پہ یہ پہلے تو 16 پوائنٹس تھے، لیکن اب چونکہ اس میں ڈیڈ لائن میں انہوں نے توسیع کی ہے تو اب چند ایک پوائنٹ 7 شاید پوائنٹس ہیں۔ یہ ایک تو G14 جو جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں اسلام آباد میں، اس کے سامنے جو پہ ناکہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ ہے، اور ایک پرانا ٹول پلازا جہاں پہ پہلے ٹول پلازا ہوا کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے، اس کو یہاں اسلام آباد سے جانے والی سائڈ پہ وہ ایک پوائنٹ ہے، پھر ایک گلبرگ گرین میں ہے، پھر ایک موزہ ترلائی ہے وہاں پہ ہے، پھر ایک بارہکو میں ہے، اور پھر ایک کشنار پارک ہے I8 میں وہاں پہ ہے، اور پھر روات میں ہے۔ تو
اور پھر اس کی جو فیس ہے وہ ضروری ہے آپ کا جاننا کہ 250 روپے فیس ہے۔ اب دیکھیں کہ جو شہر ہمارے اسلام آباد کو آنے والے جو لوگ ہیں، مثلا کوئی مریض کو لے کے اگر آ رہے ہیں، تو میں نے ڈی سی صاحب سے یہی پوچھا ہے کہ اگر کوئی ایمبولینس آ رہی ہے اور اس کے اوپر نہیں لگا ہوا ہے ایم ٹیگ، تو اس کو تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چیک کر کے ہم آنے دیں گے جب تک وہ سارے لوگ لگوا نہیں لیتے۔ لیکن اگر آپ پرائیویٹ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں آپ کے ساتھ کوئی مریض ہے اور آپ نے ایمرجنسی میں کہیں پہنچنا ہے، تو پھر آپ کا ٹائم لگے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو وہ ان پوائنٹ سے یا موٹر وے پہ اگر آتے ہیں تو موٹر وے سے اپنا ایم ٹیگ ضرور لگوا سکتے ہیں، وہاں پہ رش بھی کم ہوتا ہے۔ ان جو اسلام آباد کے پوائنٹس ہیں ان پہ رش بہرحال کافی ہے، میں نے کل لگوایا ہے ایک ایم ٹیگ، تو اس کے لیے مجھے کافی کیو میں لگنا پڑا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیزیں ہو گئیں، اور پھر اس کا جو ڈیٹا ہے جو وہ جائے گا، چونکہ یہ ایم ٹیگ ریڈرز جو ہیں یہ بھی ان کو لگا کے دے دیے جائیں گے ناکہ جات پہ، اور جب یہاں سے گاڑی جب آئے گی اس کو وہ کیمرہ میں آئے گا تو اس کا ڈیٹا جو پروسیسنگ ہے وہ ہوگی سیف سٹی اسلام آباد میں، اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی مدد سے جو سسٹم ہے سیف سٹی کا، وہ یہ پروسیس کرے گا کہ کیا جس گاڑی کا جو نمبر گاڑی پہ لگا ہوا ہے وہی ایم ٹیگ پہ بھی آ رہا ہے، ریڈ ہو رہا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یعنی وہ اس طریقے سے اس چیز کو پھر امپلیمنٹ کیا جائے گا اور انشور کیا جائے گا کہ جو گاڑی اسلام آباد میں رجسٹر ہو رہی ہے وہ باقاعدہ ایم ٹیگ رجسٹرڈ ہے، اور واقعی وہ کوئی اور گاڑی نہیں ہے بلکہ جس گاڑی پہ لگا ہوا ہے وہی گاڑی ہے۔ کیونکہ اگر سوزوکی پہ کوئی ٹرک کا ایم ٹیگ لگا ہوگا یا کسی بھی ڈفرینٹ گاڑی کا لگا ہوگا تو جو اے آئی سسٹم ہے وہ فوری طور پہ اس کو کر لے گا، ڈیٹیکٹ کر لے گا، اور پھر اگلے کسی ناکے پہ اس گاڑی کو روک لیا جائے گا یا پکڑ لیا جائے گا۔ تو ابھی تک تو جو اس کے اوپر جو چلان وغیرہ کا سسٹم نہیں شروع ہوا، لیکن جو سوزوکی والے ہیں، جیسے پک اپ سوزوکی والے ہیں یا باقی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ان کا لگانے کے لیے انہوں نے جو ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے انہوں نے ان کو چلان ٹکٹ دینے شروع کر دیے ہیں جنہوں نے نہیں لگایا ابھی تک، تو وہ بھی چاہیے ان کو کہ وہ لگا لیں۔ کیوں کہ اس کے فائدے بے شمار ہیں کہ جی کہ آپ کی جو کیوز ہیں وہ بچ جاتی ہیں، ناکے پہ آپ کو جو بلا وجہ تنگ نہیں کیا جائے گا، منیمائز ہو جائے گا رول جو پولیس کھڑی ہوتی ہے اس کا اور ڈرائیور کے درمیان رابطہ، یعنی ایک طرح سے ڈیجیٹلی آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہوگا، تو آپ کی جو ناکوں پہ کیوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو اس لیے بھی یہ اچھا ہے سسٹم۔ تو ابھی تک کہتے ہیں کہ جی انہوں نے 4,15,00,000 روپے، یعنی میں نے حساب لگایا ہے 1,66,000 گاڑیوں کا، تو میں نے کہا کہ جی یہ پیسے کدھر جائیں گے؟ تو مجھے بتایا گیا جی کہ اسی رقم سے جو ایف ڈبلیو او ہے وہ ریڈر بھی لگا کے دے گا، کیمراز بھی لگا کے دے گا، اور پھر اس کو انٹیگریٹ کرنے کا جو سسٹم ہے سیف سٹی کے ساتھ وہ بھی کر کے دیا جائے گا۔ تو باقی جو لوگ مریض لے کے آ رہے ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ پھر یا ویسے جنہوں نے آنا ہے تو ٹائم لے کے آئیں، کیونکہ راستے میں اب وہ آپ کو الگ کر دیتے ہیں، انٹری پہ آپ کو روک دیتے ہیں اگر آپ کا ایم ٹیگ نہیں ہے۔ اچھا، تو میں نے ایک پھر پوچھا کہ جی یہ جو موٹر سائیکل جو ہے، کیونکہ جو واردات ہوئی تھی وہ تو موٹر سائیکل پہ ہوئی تھی، موٹر سائیکل پہ کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ تو اس کا بہرحال ابھی ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں بنایا۔ کہہ رہے ہیں کہ جی موٹر سائیکل کے لیے ہم مینڈیٹری کر رہے ہیں جو RFID، یعنی اسی ٹیکنالوجی والی جو نمبر پلیٹس ہیں وہ موٹر سائیکل پہ ہوگی، اور پھر اس پہ بھی اسی طرح سے امپلیمنٹ کر کے لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ RFID والی پلیٹس جو ہیں وہ ایشو کرائیں اور پھر آپ چل سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری جو ساری میں نے کوئک یہ اس ویڈیو کا جو کرکس ہے وہ میں نے آپ کو نکال کے دے دیا ہے، اور یہ جہاں پہ وہ جگہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جہاں پہ یہ جو ایم ٹیگ ریڈرز ہیں وہ نصب ہوں گے، وہ ہے جی فیض آباد، اور پھر یہی جو 26 نمبر چنگی یا جو G14 جس کو کہتے ہیں، اور پھر 0 پوائنٹ، اور پھر باراکو، اور جہاں بھی یعنی جو انٹری پوائنٹس ہیں روات، ان جگہوں پہ یہ لگیں گے انیشلی جو ریڈر ہے،
اور باقی جو انٹری پوائنٹس ہیں ابھی ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کون کون سے انٹری پوائنٹس پہ نہیں ہیں، وہاں پہ وہ سسٹم نصب کریں گے، لگائیں گے، تو پھر دیکھیں گے ہم اور آپ کو بتا دیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ جو معلوماتی ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور کامنٹس میں ضرور پوچھیں جو سوالات آپ نے، بلکہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ای ٹیگ میں اور ایم ٹیگ میں کیا فرق ہے۔ تو جو ایم ٹیگ ہے وہ ایم یعنی موٹر ویز سے ہے، تو جو ہر ایم ٹیگ جو ہے وہ ای ٹیگ ہوتا ہے۔ ای ٹیگ تو کوئی بھی جس RFID ڈیوائس جو ہے وہ آپ اپنا کسی پلازے میں انٹر ہونے کے لیے اگر آپ کسی لوگوں کو ایشو کر دیتے ہیں، کسی خاص پارکنگ میں یا کسی خاص علاقے میں جانے کے لیے وہ ایشو کرتے ہیں تو وہ ای ٹیگ ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کو جب اسی ڈیوائس کو جب ایم ٹیگ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں تو وہ پھر ایم ٹیگ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر ایم ٹیگ جو ہے وہ ای ٹیگ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ای ٹیگ وہ ایم ٹیگ ہو۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔